اب آپ اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے حضور کی خدمت میں جا کے ریکویسٹ کی جائے کہ حضور مہربانی فرمائے افتتاح تو آپ کر دیں، پہلی نماز مہربانی کر کے آپ پڑھا دیں، آپ کے قدم مبارک آ جائیں گے تو ہماری تو سبحان اللہ عید ہو جائے گی۔ حضور نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، مسجد جو بنا رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، دیکھو نا جی، یہ ہمارے بعض فرقہ بادرہ کہہ دیتے ہیں نا جی صحابہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے، پیسے کے لیے ساتھ لگے ہوئے تھے، اقتدار کے لیے ساتھ لگے ہوئے تھے، حضور پاک کو آپ کی اطاعت نہیں فرماتے تھے۔ اب دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے تو کیا اللہ نے اپنے نبی پہ کھول دیا کہ اس کو راز رہنے دیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی، جن لوگوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے تو مرکز بنایا ہے انہوں نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کر دی کہ میرا محبوب ان کی مسجد میں کبھی قدم نہ رکھنا۔ میرے محبوب یہ تو منافق ہے، یہ تو مسجد ضرار ہیں، یہ تو ظاہری کلمے پڑھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ میرا محبوب ہمارا مقصد نیکی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، میں گواہی دیتا ہوں عرش سے کہ یہ جھوٹے ہیں، لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اس میں کبھی بھی قدم نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، ہاں وہ مسجد قباء، وہ مسجد ایمان والوں کی جس کی بنیاد بھی تقوی پہ رکھی گئی، اور جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی اب ایک مسجد کی بات ہے، اللہ نے فوراً بیان کر دی کہ میرا محبوب یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ وہ جو تیرے ساتھی ہیں نا قباء والے، وہ جو تیرے ساتھی ہیں مدینے والے، وہ جو تیرے ساتھی ہیں مہاجرین انصار، وہ تو رجال یحبون ان یتطہروا، اور اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرما دیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اور جو مدینے کے ارد گرد میں اعراب ہیں، یہ منافق جو ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو بھی الگ کھول کے بیان کر دیا، مومنوں کو بھی الگ کھول کے بیان کر دیا، اور پھر اصحاب رسول کے درجات مقرر فرما دیے کہ سب سے پہلے صحابہ، اور موٹی تقسیم کیا ہے مہاجر و انصار، اور اس کے بعد کی قریبی تقسیم کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں کہ حضور کے بعد ساری امت سے افضل کون ہے؟ ابی بکر و عمر و عثمان و علی، یہ ساری امت سے افضل جو ہیں خلفاء راشدین، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، ان کے بعد اصحاب بدر، ان کے بعد اصحاب حدیبیہ، یہ سارے مراتب ہیں۔ اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے، لیکن وعدہ میرے اللہ کا کلن وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، تیرے صحابہ کی تو شان میں بڑا تفاوت ہے، جیسے نبیوں کی شان میں فرق ہے، لیکن میرا ان سب سے وعدہ ہے جنت کا، کیونکہ یہ سب تیرے پروانے ہیں، یہ سب تیرے ایمان والے دیوانے ہیں، ان سب کی رضا اور جنت کے فیصلے ہم کر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب دیکھو تم سودا کرتے ہو تو دیکھ بھال کے کرتے ہو، اور اللہ صحابہ سے سودا کر رہے ہیں تو اللہ کو پتہ نہیں ان کے ایمان کا؟ اللہ جو سودا کرے اللہ نے نہیں دیکھا، نعوذ باللہ، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ تو اللہ الغیوب ہے۔
اس لیے فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول کو اتنی بڑی عظمتوں سے دو چار فرمایا۔ تو اب دیکھیں کہ نظام عالم چلانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ بات کو سمجھیں، اب نبی اور رسولوں کے بعد اب چونکہ میرے آقا جو ہے وہ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، تو اب اس نظام کو چلانے کے لیے کیا ہوگا؟ اب پھر حضور کے خلفاء، حضور کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور آئے گا، تاکہ اس یعنی کار نبوت کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے کون آئیں گے؟ خلفاء۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و نبی جب بھیجنا ہو تو اللہ خود انتخاب فرمائے، کیونکہ نبوت کا مقام اتنا بلند ہے، نبوت کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون رسالت کا حقدار ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتے ملائکہ سے جس کو رسول بنانا ہے، قاصد بنانا ہے، جبریل کو چن لیا، اور انسانوں میں سے کس کو رسول و نبی بنانا ہے چنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ وہ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی، ان کو رسول اور ان کو خلیفہ فی الارض، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا، اور اسی طرح فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا۔ لیکن بات کو سمجھے، وہ خلافت اللہ ہے۔ اور اب جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ خلفاء راشدین کے بارے میں، یہ خلافت نبوت ہے، اور ان دونوں میں آسمان و زمین کا فرق۔ اور اسی طرح پھر بات یاد رکھیں کہ ایک تو خلافت عامہ ہے، اور اس کے بعد ایک خلافت خاصہ ہے، جس کو حضور نے فرمایا کہ وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہے، خلافت نبوت ہے، خلافت رحمت ہے، اور علی منہاج النبوہ ہے۔ یہ مقام جو ہے خلافت خاصہ کا ہے، اور اس کی مدت بھی میرے آقا نے بیان کر دی کہ وہ 30 سنتن، کہ وہ 30 سال ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر تغیر آئیں گے، پھر اس کے بعد بادشاہ آئیں گے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ جو مطلقاً ملوکیت کی نفی کرتے ہیں یا بادشاہوں کی نفی کرتے ہیں، ان کی بھی غلطی ہے۔ مطلقاً بھی ملوکیت کی نفی غلط ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی تو ملک تھے، اللہ نے ان کو بھی تو بادشاہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہ بنایا۔ اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے تھے تو انہوں نے یہی جا کے کہا تھا نا کہ ایھا الملک، وہ بھی بادشاہ۔ اچھا، اللہ نے بنی اسرائیل پہ جب انعامات گنے ہیں تو وہاں انعامات میں کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا جعلکم انبیاء و ملوکا، ہم نے تم میں سے نبی پیدا کیے، تم میں سے بادشاہ پیدا کیے۔ تو اگر ملوکیت جو ہے یا بادشاہت جو ہے نعوذ باللہ بالکل سراسر ظلم ہوتی تو اللہ انعام کیسے شمار کرتے اس کو؟ تو اس لیے ہمیشہ دیکھا کریں کہ اگر بادشاہت ہے لیکن قرآن و سنت کے تابع ہے، اگر بادشاہت ہے اور اللہ کے رسول کے احکام کی تنفیذ ہے، تو بادشاہت ہو وہ چاہے خلیفے کے رنگ میں ہو، وہ چاہے ملوکیت کے رنگ میں ہو، وہ چاہے شہنشاہیت کے رنگ میں ہو، اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ احکام ربی کی تنفیذ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو ان پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، ہمارے دروس کا سلسلہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کے جو جاری ہے اللہ کی رحمت سے، اس پہ ابتدائی دروس میں
مطلقاً اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، کیونکہ پہلے صحابی بنیں گے تو خلیفہ تو بعد میں بنیں گے، اس لیے سب سے پہلے تو مقام صحابیت، صحابی بننے کے بعد پھر آگے مراتب ملیں گے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلفن و خلفن اہل سنت والجماعت کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جن کو میرے آقا کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پہ موت ہوئی، وہ سب کے سب صدوق ہیں، عدول ہیں، سچے ہیں، عادل ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو سب سے دنیا میں اللہ کی مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شان والے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون، وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ساری صفتیں جو ہے قرآن میں اصحاب رسول کے لیے۔ آج کے درس میں جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خلافت انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سمجھیں کہ ایک تو ہوتی ہے خلافت، مثلا اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب آدم علیہ السلام جو ہیں یہ خلافت الگ ہے، سمجھیں بات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو یہ بھی خلافت ہے، لیکن داؤد علیہ السلام نبی۔ اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بھی لفظ خلافت آیا ہے۔ تو بات سمجھیں، ایک تو وہ خلفاء یعنی نبی بھی ہے لیکن لفظ خلافت کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے، نبی بھی ہے اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ تو اسی لیے ابتدا میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ محض لفظ ملوکیت سے گھبرا جاتے ہیں اور اسی کو وہ ہدف بنا لیتے ہیں کہ جناب پہلے تو خلافت تھی پھر ملوکیت آ گئی۔ اور حدیث مبارک میں بھی چونکہ لفظ مبارک آ جاتا ہے ایک جگہ کہ آپ نے فرمایا کہ خلافہ، اس کے بعد ملک، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ تو وہ لوگ جو ہیں اپنا غصہ جو ہے نا جی وہ اس انداز میں، اصل میں تو وہ بات چھپی ہوئی ہے، وہ حملہ تو کرنا چاہتے ہیں صحابہ پر، لیکن صحابہ پہ براہ راست حملے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بزرگ عالم تھے حضرت جالندری رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی ختم نبوت کے خدمت میں بیت گئی۔ ساری زندگی ان کا مشن جو تھا نا وہ ختم نبوت کی مقصد اور حفاظت، اور اسی میں الحمدللہ ان کی زندگی گزری۔ تو وہ مثال دے کے بعد سمجھاتے تھے کہ وہ ہمیشہ یہ بات جو ہے چونکہ مثالوں سے بات ذرا زیادہ کھل کے دماغ میں بیٹھ جاتی، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی مثالیں بیان، ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا، اور فرمایا اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور مثال سے جو بات آسانی سے سمجھ آتی ہے نا جی وہ بڑی بڑی تقریروں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ان کی بھی ایک عادت تھی، تو وہ کبھی کبھی مثال سے بھی بات کو سمجھاتے تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی، دنیا میں جتنے ہی باطل فرقے ہیں، جتنے ہی یعنی ضال اور مضل قسم کے فرق گزرے ہیں یا آج بھی دنیا میں ہیں،
وہ فرماتے تھے کہ وہ کبھی اپنی بات سیدھی نہیں کریں گے، کبھی لازماً وہ ایک ایسا کلمہ اختیار کریں گے کہ کلمہ تو حق ارید بہ الباطل، کہ کلمہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن مقصد ان کا نعوذ باللہ اس حق کے بجائے باطل کو اختیار کرنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال دیکھ لیں گے، جیسے اہل قرآن، اب دیکھیں کلمہ کتنا اچھا ہے، کون ایسا بندہ ہوگا جو اہل قرآن نہ ہو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر محدثین، مجتہدین، فقہاء آخر زمانے تک اہل قرآن ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو خدمت قرآن میں مشغول ہو گئے، کہ جنہوں نے قرآن کے جمع کرنے میں کام کیا، قرآن کے حفظ کرنے میں کام کیا، قرآن کے پڑھانے میں کام کیا، قرآن کی 7 قراتوں کو لکھنے میں کام کیا، تو ان کو کہا جاتا تھا اہل قرآن۔ ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہ خدمت قرآن میں، حفاظت قرآن میں مشغول تھے، اس لیے ان کو ہمیشہ جو ہے یعنی اس لفظ سے یاد کیا گیا کہ اہل قرآن، یا جیسے اصحاب حدیث، اہل حدیث، جو لوگ حدیث کی خدمت میں مشغول ہوتے تھے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثوں کی تدوین، ان کی اسناد پہ بحث کرنا، اسماء اور رجال کو کنگھالنا، پھر ایک ایک حدیث کے مراتب کا خیال رکھنا، پھر ان کو کتب اور ابواب میں جمع کرنا، بالکل ٹھیک بات، کوئی بات نہیں، بڑا اچھا لفظ ہے۔ اچھا، اب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہمارے ملک میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے حدیث رسول کا انکار کر دیا اور اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن۔ اب دیکھو نام انہوں نے کون سا استعمال کیا؟ اہل قرآن۔ اور در بردہ پرویز تھا، برق تھا، اور تھا، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، اور جنہوں نے بالکل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا ہم حدیث مانتے ہی نہیں ہے، تو 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اور 250 سال تک کیسے کسی کو بات یاد رہ سکتی ہے کہ پھر وہ یہ کہے کہ یہ لفظ بھی وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ قرآن کی حفاظت کا تو اللہ ذمہ دار تھا، حدیث کی حفاظت کا اللہ تھوڑی ذمہ دار ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو انہوں نے اب دیکھیں نام کیسے اچھا رکھ لیا، لیکن منشا کیا لے لیا۔ اسی طرح فرقہ ضالہ میں قدریہ، حالانکہ خود منکر ہیں لیکن نام قدری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بات سمجھیں تو مولوی صاحب یہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی کہ جتنے باطل فرقے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں، اسی کے ضمن میں دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثال دیتے تھے کہ مثلا ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہے، آپ نے بھیجا ہے کسی ڈاکٹر صاحب کو، کسی پڑھے لکھے آدمی کو کہ بھائی 1 کلو دودھ لے آؤ، تو وہ جب وہاں گئے تو اس نے کہا کہ جی ہاں 20 روپے کلو دودھ کی قیمت ہے، لیکن میں دودھ تب دوں گا 1 کلو آپ دودھ خریدیں اور آدھا کلو پانی کے پیسے بھی دیں۔ تو کون بے وقوف ہے جو اس کو کہا میں دودھ خریدنے آیا ہوں کہ پانی خریدنے آیا ہوں؟ کہا بے وقوف آدمی، پانی میں نل سے لے لوں گا، میرے اپنے گھر میں نل لگے ہوئے ہیں، پانی کے پیسے کیوں دوں؟ میں نے تو دودھ خریدنا ہے، پانی خریدنا تھوڑا ہے۔ وہ کہے جی پھر تو میں دودھ نہیں دیتا۔ تو اس کا دودھ بکے گا یا کوئی بے وقوف ہے جو لے آئے؟ اگر وہ آدمی اسی آدھے کلو کو دودھ میں ملا کے رکھ لے تو پھر آپ بھی لے آئیں گے، میں بھی لے آؤں گا، کیونکہ اب پانی دودھ میں مل گیا ہے، حالانکہ وہ پانی تو ملا ہوا ہے، کوئی 1.5 کلو ہو گیا ہے، بیچا اس نے آپ کو 1 کلو ہے تو آدھے تو پانی ملا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ وہ مل گیا ہے، آپ نے بھی خرید لیا، میں نے بھی خرید لیا۔ تو اسی طرح جتنے باطل فرقے ہیں ہمیشہ مثلا جو نعوذ باللہ شرک و بدعات میں الجھنے والے، وہ دعویٰ کریں گے حضور کی محبت کا اور لے جائیں گے آپ کو بدعت میں۔ دعویٰ یہ ہے کہ جی ہمیں حضور سے محبت ہے، کمال ہے یار، یہ کیسے لوگ ہو؟ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پہ خوشی مناتے ہیں، ہم اگر میلاد مناتے ہیں، ہم اگر جناب اس دن جھنڈیاں لگاتے ہیں، مینار مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، ہم اس دن خیرات کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھو آخر حضور کی خوشی کی بات ہے۔ اور دیکھو حضور کی خوشی تو کافر بھی کرتے تھے، آپ کے چاچے کو پتہ لگا تو آپ نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ تو
تو یار یہ ایسی بات ہے، کمال ہے، کیسے روک گیا تم؟ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے، حضور سے محبت نہیں ہے، کیوں روکتے ہو؟ اب دیکھیں، دعویٰ عشق رسول کا ہے، دعویٰ محبت رسول کا ہے، لیکن کام کیا ہو رہا ہے کہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک 5 جماعت پڑھا ہوا آدمی بھی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ میرے بھائی اگر یہ اس تاریخ کو میلاد منانا کیا یہ امر دین ہے یا دین نہیں ہے؟ یہ میلاد منانا جو ہے کیا یہ دین ہے یا دین نہیں ہے؟ دیکھو نا، ہر چیز یا دین ہوگا یا دین نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو پھر تو دین کے علاوہ باہر کی کوئی چیز ہے نا، پھر تو بدعت ہو گئی۔ اور اگر یہ دین ہے تو کیا دین تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے جہاں ہمیں مسح کرنا سکھلا دیا، انگلیوں میں خلال سکھلا دیا، اتنی ضروری مسئلہ نہیں سمجھایا کہ میرے ولادت والے دن جھنڈیاں لگانا۔ تو اگر حضور نے نہیں بتلایا تو دین مکمل نہیں ہوا، اور اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو مانا یہ بات دین میں شامل نہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی بالکل بات آپ ٹھیک کہتے ہیں مولوی صاحب، دین میں تو خیر شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک محبت کا اظہار ہے، تو بہرحال یہ محبت کا اظہار صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، خلفائے راشدین کو بھی سمجھ نہیں آیا، اہل بیت رسول کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ چلو تم دیکھیں بتا لیتے ہو، بی بی فاطمہ الزہرا کو چھوٹی سی ایک پلیٹ ہی بنا کے بھجوا دیتی مسجد میں، جو اس زمانے میں پیسے کم ہوں گے، چھوٹی سی خیرات تو وہ بھی کر سکتی تھی، اور بی بی فاطمہ سے بھی آپ کو زیادہ محبت ہے حضور سے، صدیق عمر عثمان و علی سے بھی زیادہ محبت ہے، اہل بیت رسول سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ گزرا ہے مظفر الدین، 600 سال بعد مصر کے علاقے میں وہ بادشاہ تھا، اس کی بادشاہی کو خطرہ پڑ گیا تو اس نے مولویوں کو بلایا کہ کوئی حل نکالو۔ انہوں نے کہا عوام میں تمہیں مقبول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ کرو اور اس طرح کے جلسے اور میلاد اور جھنڈیاں اور جلوس نکالو، لوگ کہیں گے حضور کا بڑا عاشق ہے، بچ جاؤ۔ اس نے یہ کام شروع کیا، وہ رواج بن گیا، اور اب جناب مسلمانوں نے تو اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور جو نہیں کرتا ہے وہ وہابی ہے، یعنی جو بدعت کرے وہ اہل سنت ہے، جو بدعت سے بچ جائے وہ وہابی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کیا کہے آپ؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اب ہم نے کی تو بدعت، لیکن رنگ دیا محبت رسول کا۔ اسی طرح یاد رکھیں، اولیاء کی محبت کا رنگ دے کے قبروں پہ سجدہ کیا گیا۔ یہ کسی کو نہیں کہا جاتا پہلے دن کوئی آدمی آئے تو اس کو کہیں گے کہ آپ جناب آ کے قبر سے ہو گئے بیوقوف آدمی، قبر پہ سجدہ میں کیوں کروں؟ پہلے آپ اسے کہیں گے کہ جناب یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، آپ کبھی گئے ہیں جناب اجمیر شریف؟ انہوں نے کہا نہیں یار میں تو نہیں گیا۔ کمال ہے یار، وہاں رہتے ہوئے اجمیر شریف نہیں گئے؟ وہاں تو جناب اس جب ہوتا ہے نا، اور دیگیں جو پکتی ہیں تو آگ پہ دیگیں چڑھی ہوتی ہیں تو لوگ دیگوں کے اندر کھڑے ہو کے پکاتے ہیں، ان کو آگ ہی نہیں جلاتی، دنیا کی آگ ہی نہیں جلاتی، تو جہنم کی آگ کیا جلائے گی اجمیر والوں کو؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا چلو اس والے دن دیکھو، بڑی بڑی دیگیں ہیں جن میں 100 من 200 من چاول پکتے ہیں، آدمی اندر گھس جاتے ہیں اور گرم گرم دیکھ کے اندر کھڑے ہو کے اندر سے نکال کے لنگر چلاتے ہیں، ان کو آگ نہیں جاؤ جی اجمیر کے غلام ہیں، ان کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ مجھے بھی ایک دفعہ پرانی بات ہے، یہاں پر حرم شریف میں ایک مل گئے، انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا اس کی حیت وغیرہ، چونکہ ہر آدمی پہچانا جاتا ہے دور سے، جیسے ڈاکٹر دیکھو شکل سے پہچانا جائے گا ڈاکٹر، کام کرتے کرتے خدا کی قدرت ہے، انسانیت، اسی طرح اس کا طبیعت، اس کا انداز، اس کا اٹھنا، اسی طرح آپ دیکھیں نا کورٹ کے باہر کھڑے ہیں، وکیل آ رہا ہو دور سے نظر آئے گا کہ حضرت آ رہے ہیں، کچھ طبیعت بن جاتی ہے، کچھ وہ لباس پہنتے پہنتے آدمی اتنا معروف ہو جاتا ہے اس انداز میں، کچھ چلنے کا انداز، کچھ بات کرنے کا انداز۔ اسی طرح مولوی ہے نا جی، وہ جب جا کے کسی کا خطبہ سنے نا، ابھی مولوی کہے گا الحمدللہ، وہ سمجھ جائے گا کتنا پڑھا ہوا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے پڑھا۔
تو اس لیے بہرحال یعنی مجھے بھی اندازہ ہوا کہ ہے تو یہ کوئی پیر خاص قسم کا. خیر میں قریب جا کے بیٹھ گیا, باتیں شروع ہو گئی. تو باتیں کرتے کرتے اس نے کہا جی کہ میں تو اجمیر شریف کی دربار جو ہے نا وہاں کا خصوصی مجاور ہوں. میں کہا جی ماشاء اللہ سبحان اللہ, بڑی بات. خیر وہ باتیں کرتے گئے ہم حرم سے نکل گئے. اس وقت ابھی یہ باہر جو ہے حرم شریف کے یہ ابھی توسیع نہیں ہوئی تھی. یہ تو اللہ اس حکومت کو جائے خیر تا فرمائے کہ اتنا حرم توسیع ہوگی, اللہ مزید ان کو خدمت کی توفیق دے. ورنہ یہ تو بیدار ہوتی تھی سوق صغیر کی بازار اور سبزی منڈی اور ہوٹل, اور یہ تو بالکل ایسے پورا منطقہ سب کا جگہ ہی نہیں ہوتی تھی قدم رکھنے کی, سب کاروباری سینٹر تھے. تو بس جب باہر نکلے تو میں نے کہا جناب آپ کو میں چائے پلاؤں یا آپ کو ناشتہ کروا دوں. اس نے کہا نہیں جناب ناشتہ واشتہ تو خیر میں نہیں کرتا. میں نے کہا اچھا ہم نے سنا ہے کہ اجمیر شریف ایسے کو لنگر پہ دیگیں چڑھتی ہیں اور ان میں آگ جلاتے ہیں تو آگ ان کو نہیں لگتی اور گرمی نہیں لگتی اور دیکھ کے اندر گھس جاتے ہیں, یہ واقعہ. میں کہا جناب بالکل ٹھیک ہے, اجمیر والوں کو آگ سے کیا ہے, اللہ نے دنیا کی آگ بھی حرام کر دی, جہنم کی بھی آگ حرام کر دی. جو حضرت اجمیر کا غلام بن گیا بس وہ سیدھا جنت میں گیا. میں نے کہا جی آپ تو اتنے عرصے کے پرانے مجاور ہیں, آپ کو تھوڑی سی آگ لگا کے دیکھوں. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی چائے پیتے ہیں اور یہ نہیں کہ میں نے اس بلا آپ کو آگ میں ڈال دوں, صرف گرم گرم پیالی پکڑواؤں گا, ذرا وہ آپ پکڑ لیں. کہتے ہیں اچھا معلوم ہوتا ہے تم بھی بھابھی ہو یہاں رہتے. میں نے تو سمجھا تھا کہ بچہ ہے اسکول کا, چھوٹے تھا میں, پرانی بات ہے وہ, تم بھی ہو ابھی, تم پر بھی اثر ہو گیا. میں نے کہا جی اثر کی بات نہیں, میں تو پکی بات کر رہا ہوں نا تاکہ مجھے یقین ہو جائے. جب وہاں عام مزدور پر آگ اثر نہیں کرتی, آپ تو حضرت مجاور ہیں وہاں کے. کہتے جی نہیں ایک خاص وقت ہوتا ہے اس وقت آگ اثر نہیں کرتی, یہ نہیں کہ سارا سال نہیں کرتی. میں نے کہا جی یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کہ ہمیں بھی چند دن آگ لگے گی اس کے علاوہ نہیں لگے گی. تو یہودیوں کا عقیدہ, اس کا حضرت اجمیری سے کیا تعلق؟ اب وہ غریب نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے, نہ جائے مانند نہ پائے رفتن. جھوٹے آدمی کا کیا ہوتا ہے, پاؤں تھوڑے ہوتے ہیں, جھوٹا تو ایک دفعہ بس چڑھ جاتا ہے. آگے آدمی جاہل ہو تو وہ روپ میں آ جاتا ہے کہ چشمے عالم کو کور رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو. اور اگر آدمی پڑھا لکھا ہو ذرا ایک بات کرے آرگو کرے تو بات ختم ہو جائے گی, باطل باطل ہے. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ جب بھی دھوکہ دیا جاتا ہے یعنی توحید کے رنگ میں آ کے اتنا آگے بڑھ جائے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کر بیٹھے, تب بھی تو پٹڑی سے اتر گیا. نام توحید کا لے اور اس کے بعد کہے کہ ابھی ایسے انداز میں بیان کرے کہ جس سے انبیاء علیہم السلام کی شان میں اہانت کا پہلو نکل آئے, وہ تو گیا. اسی طرح حضور کی محبت کا دعویٰ کرے اور نعوذ باللہ ارتکاب بدعات کر بیٹھے, تب بھی پٹری سے اتر گیا. تو اسی طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ حب صحابہ کے رنگ میں آ کے بغض اہل بیت, حب اہل بیت کا رنگ کا لبادہ اوڑھ کے بغض صحابہ. بظاہر تو وہ یہی کہیں گے نا کہ جناب ہمیں حضرت علی سے محبت ہے, اہل بیت رسول سے محبت ہے, اور آہستہ آہستہ پھر آپ اس پہ لے آئیں گے کہ جناب دیکھیں نا کہ حضور کی بیٹی ہو, محبوب بیٹی جس کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا اور اس کو رلا دیں, اس سے حضور کا میراث چھین لیں, باقی یا بی بی بے جی بڑا ظلم. اب آگے بیچارے کو کیا پتا کہ ظلم ہوا نہیں ہوا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو وہ خلافت ہے کہ اللہ نبی چنتے ہیں, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کیونکہ نبوت کا بڑا مقام اس کا انتخاب میرا اللہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رسول انسانوں سے بنائے یا فرشتوں سے, فرشتوں سے بھی تو رسول ہیں جو پیغام لے کے آتے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام, اور انبیاء میں سے بھی رسل ہیں, انبیاء ہیں, وہ تو اللہ چنتے ہیں. یعنی کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا. یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی عبادت کرے, ریاضت کرے اور ترقی کرے اور کرے اور کرے اور یہ نبی بننا نہ, وہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ خود چنتے, اللہ نے خود چننا ہے, اللہ نے خود استفا کرنا ہے, اللہ نے خود اجتبا کرنا ہے, کیونکہ اللہ ان کو اپنے پیغام کا نائب بنا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں, تو چننا بھی تو اللہ نے. اسی لیے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا خلافت آدم پہ
تو فوراً میرے رب نے فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا تھا نہیں اللہ میاں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے والے، تیری تقدیس کرنے والے ہیں میرا مولا، پھر ہم تو 24 گھنٹے ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول ہیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے زمین کی خلافت کے لیے بندہ بھیجنا ہے، صرف صوفی بنا کے نہیں بھیجنا کہ تم صرف ذکر ہی کرتے رہو. تو زمین کا کام جو ہے اور معاملات جو ہیں وہ بھی تو نمٹا رہے ہیں، وہ تو میں جانتا ہوں نا کہ کس کو بھیجنا ہے، تمہیں کیا پتا. تو اس لیے ایک تو وہ خلافت ہے یاد رکھیں، یعنی اس کو بھی خلیفہ بھی کہا جاتا ہے اور نبی بھی. آدم نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس لیے یاد رکھیں کہ بعض لوگ اسی لفظ کو ایک بہانہ بنا دیتے ہیں. ان کو بغض تو ہوتا ہے مثلا حضرت معاویہ سے، بغض تو ہوتا ہے ان کو اصحاب رسول سے، بغض تو ان کو ہوتا ہے نعوذ باللہ اصحاب معاویہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاونین سے، اور غصہ یہ نکالتے ہیں کہ جناب دیکھو خلافت تو ختم ہو گئی، ملوکیت آ گئی نا. وہ خلافت تو نہ رہی نا جناب، ملکیت آ گئی. اچھا اب جو دور ہے یہاں ہم جمہوریت کے مارے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی کو انداز دیتے ہوں گے. تو جناب یہ دیکھیں نا کہ ملوکیت آ گئی نا جی، آمریت آ گئی نا جی، ڈکٹیٹرشپ آ گئی نا جی، وہ جمہوریت تو نہ رہی. اس وقت تو ان کا رونا یہ تھا کہ بغض صحابہ میں آگے ملوکیت کو گالیاں دی. اب اس دور کا رونا یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کے متوالے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں کہ جمہوریت کافروں کا بنایا ہوا قانون ہے یا مسلمانوں کا. اس لیے ہر بات کو ٹھیک ہے، ایک معاملہ ہے، ایک ملک ہے، کسی قانون کے تابع اس کو چلایا جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے. کسی جگہ مثلا دیکھو نا جی، جن جن ملکوں میں کفر ہے، جن جن ملکوں میں خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، وہاں جمہوریت بڑی پھلتی پھولتی. کیوں؟ وہاں تو بندوں کو خوش رکھنا ہے نا، اللہ کے نظام کا تو کوئی تصور ہی نہیں نا. انسان اکٹھے ہو گئے، اکثریت ہو گئی، ووٹ ان کے زیادہ ہو گئے، انہوں نے کہا جناب طلاق کا حق عورت کو دے دو. انہوں نے ٹھیک ہے جی، لوگ زیادہ یہی چاہتے ہیں، انسانی حقوق کا تقاضا دے دو. لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر عورت اور مرد کا نکاح ہو سکتا ہے تو مرد مرد کے ساتھ کیوں نہ نکاح کر لے جب وہ خوش ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی اجازت دے دو. وہاں تو یہ قانون چل سکتے ہیں کہ جمہوریت ہے. ایک علاقے کے لوگ کٹھے ہو کے آ جائیں، اکثریت ہے ان کے پاس، ان کے ممبر پارلیمان زیادہ ہیں، ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے شہر میں چکلا ہونا چاہیے. وہ کہیں ٹھیک ہے بنا دو. ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے آدمی چھپ چھپا کے گناہ کرتا پھرے. اور جی خام کا دیکھو نا، وہ کہتے ہیں گندگی کو پھیلاؤ تو ہر گھر پھیل جاتی ہے. ہم نے تو ایک ہی جگہ اکٹھی کر کے رکھ دی ہے نا. رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی اچھی چیزیں کھا لیتے وہ گندگی ہمیشہ کے لیے اندر چلی جاتی، محفوظ ہو جاتی. عقل دوڑاتے ہیں نا حضرات. لیکن جہاں اللہ کا قانون ہے یاد رکھو وہاں ملوکیت میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. اصل اسلام یہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ بادشاہ بن کے میرے حکم کا پابند ہے تو ٹھیک ہے، کوئی عیب نہیں. جیسے آپ دیکھیں اس ملک میں بادشاہ ہے، لیکن ایسے بادشاہ آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو خادم کہلائیں. ایسے تو دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ کو ذل اللہ کہلوائیں، اپنے آپ کو ذل سبحانی، جہانی، اور جناب وہ شاہن شاہ، پتہ نہیں کیا کیا القاب اور ہٹو بچو سرکار حسن کی آتی ہے کہ پہرے لگوائیں. لیکن جناب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بادشاہ وہ کہہ کہ نہیں مجھے بادشاہ نہیں خادم لکھو، اور اپنے ہر لیٹر پہ بھی اپنے آپ کو خادم کہلوائے. وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کا دماغ پہ، دل پہ، فکر پہ غلبہ. کبھی ہمیں تو حرمین کی خدمت سے جو کچھ ملا ہے ملا ہے، ہمیں تو اس کے خادم بننے کا اعزاز بھی مل جائے تو کتنا بڑا اعزاز ہے. اور اس کے ساتھ پھر دیکھیں قرآن و سنت کی ماشاءاللہ عملداری ہے.
ہر جگہ قضات ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ قضات کا فیصلہ جو ہے وہ عین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یا فروعی مسائل ہیں تو فقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح ایمان سے کہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، ساری دنیا کی اخبارات آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ کا دور ہے، ایمان سے کہیں کہ پوری دنیا کی پارلیمنٹ کو بھی سامنے رکھیں اور ان کے ارکان شورا کو بھی سامنے رکھیں۔ ہمارے پاس تو ممبر وہ بنتا ہے جو انگوٹھا چھاپ ہو، اس بیچارے کو اپنا نام نکلنا نہ آتا ہو۔ بات یہ ہے کہ بس آدمی بڑا ہو، ذمہ دار ہو، جگیردار ہو، پیر ہو، ووٹ مل جاتے۔ یعنی ہمارے علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا کودن ہونا الیکشن میں اتنا زیادہ جلدی کامیاب ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ کہیں فلم سٹار آ رہے ہیں، ساری زندگی جو فلموں میں کام کرتے رہے، ساری زندگی جو زنا کے کاروبار کرتے رہے، وہ کامران ہوتے ہیں۔ جمہوریت ہے نا جی، ماشاءاللہ بڑا پیارا قانون ہے۔ اچھا، پھر وہ لوگ آ گئے جو خود جرائم پیشہ ہیں، کرمنل ہیں، جن پر جرائم میں مقدمے چل رہے ہیں، جن پہ بعض کو جرائم میں سزا ہو چکی ہے، لیکن نہیں ووٹ ہے نہیں ہمارے پاس، عوام نے ہم کو چنا ہے۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ اور ان کا پاس دیکھ لیں شورا میں ماشاءاللہ تقریباً 120 آدمی ہیں، جس میں تقریباً جو ہے 50 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یعنی موجودہ دور کا آخری درجہ ہے علم کا۔ پی ایچ ڈی کر لینا، ڈاکٹر بن جانا، دکتورا پہ پہنچ جانا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اور پھر جس آدمی نے جس فن میں، مثلا آپ کا کسی نے ڈاکٹری میں کی ہے، کسی نے علم میں کی ہے، کسی نے حدیث میں کی ہے، کسی نے اصول حدیث میں کی ہے، کسی نے اصول فقہ میں کی ہے، کسی نے فقہ میں کی ہے، تو بہرحال اس کا علم اتنا الحمدللہ گہرا ہوگا، تبھی جا کے اسے شہادت ملے گی۔ اس پہ وہ کتاب لکھے گا، مناقشہ ہوگا، علماء بیٹھ کے بحث کریں گے، ایسے تھوڑی ڈگری پکڑا دیں گے کہ تم لکھ دیا لے جاؤ۔ اور ان میں کتنے انجینئر ہیں، کتنے ماہرین ہیں اپنے اپنے کاروبار کے۔ وجہ کیا ہے کہ بالکل عین یہاں جو ہے نا وہی نقشہ ہے کہ شورا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق۔ تو اس لیے کبھی بھی ملوکیت پہ حملہ نہ کریں۔ اگر ملوکیت اسلام میں نعوذ باللہ بری ہوتی تو پھر سلیمان علیہ السلام بادشاہ کیوں؟ ان کو تو اللہ ملک نہ کہتے نا۔ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ ملک۔ قرآن میں وہ یا ایھا الملک ان ابا، کہ اے بادشاہ۔ لیکن پھر کیا ہے؟ تو اصل مسئلہ کیا ہوا کہ خلافت ہو یا ملوکیت ہو، اگر قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہے تو اللہ کی نعمت، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ وہ بغض تو ہو حضرت معاویہ سے اور غصہ نکالے ملوکیت پر، یا عشق تو ہو جمہوری نظام سے کہ جمہوریت ہے اور یہ فلاں نظام ہے اور یہ پارلیمانی نظام ہے اور یہ جناب صدارتی نظام ہے، اور غصہ نکالے لفظ ملوکیت پہ نہ۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ میرا احسان ہے کہ جعل فیکم انبیاء و ملوکا، کہ میں نے تم میں نبی بھی پیدا کیے اور بادشاہ بھی پیدا کیے۔ تو بادشاہت اگر انعام نہ ہوتا تو اللہ تعریف کرتے اس کی۔ یعنی جیسے اب نبوت کے بعد یعنی دو چیزیں اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل ہم نے تمہیں دو چیزیں دی، کہ ایک تو تم میں نبی پیدا کی اور دوسرا ہم نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا۔ مانا ہے کہ جیسے نبوت نعمت تھی وہ بھی نعمت تھی۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں۔ تو اب جو خلافت ہے وہ خلافت ہے اللہ کے نبی کی خلافت، کیونکہ ہر نبی کے بعد ایک نبی ہے، ہر پیغمبر کے بعد پیغمبر ہے، ہر قوم میں نبی ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، عمارت مکمل ہو گئی، اور حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت ختم،
اللہ نے بھی فرما دیا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ نے حضور پہ نبوت ختم، رسالت ختم، شریعت ختم، اب تو حضور کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. اب قیامت تک حضور کی نبوت چلے گی. تو اب لازمی بات یہ تھی، اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہمارے ظاہری اجساد کو باقی رکھنے کے لیے دنیا میں نظام قائم کیا ہے، تو اسی طرح ہمارا ایمان اور اسی طرح ہمارا جو دین کا معاملہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی تو اس نظام کو چلانا ہے. تو اس کے بعد کیا نظام ہوگا کہ خلفاء، کیوں اب نبی تو آنا کوئی نہیں، نبوت تو بند ہو چکی. تو اب جو آئے گا وہ خلیفہ ہوگا. اسی لیے اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ دماغوں میں رکھ لیں کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و سنت میں یہ تو ہے کہ خلفاء آئیں گے. اب ان کی خلافت جو ہے یاد رکھیں، ایک تو خلافت عامہ ہوگی کہ کبھی کسی ملک میں کوئی بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، حاکم بنا، امیر بنا، ولی الامر بنا، وہ تو خلافت عام. اور ایک ہے خلافت خاصہ. خلافت خاصہ کا کیا مانا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو میرے محبوب رحمت للعالمین کے بعد خلیفہ بنے اور انہوں نے انہی کاموں کو مکمل کیا جو اللہ کے نبی نے کرنے تھے. ایک تو ہے نا مطلق مثلا ہمارا بادشاہ ہے، اطاعت فرض ہے ہم پر. اولو الامر کی اطاعت جو ہے اللہ نے مقامی دین رکھے ہیں کہ بھئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول الامر منکم، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت. اب اولو الامر میں دونوں قول جمع کر لیں کہ دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء اولو الامر ہوں گے، ائمہ اولو الامر ہوں گے، اور دنیا کا نظام ہوگا تو حاکم اولو الامر ہوگا. ہم نے سب کی اطاعت کرنی. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ وإلی الرسول امر منکم. اب اولو الامر دین میں علماء جو ہیں وہ بھی اولو الامر، اور دنیا کے معاملے میں حکام جو ہیں وہ بھی ولاۃ الامر جو ہیں اولو الامر ہے. اور علیکم السمع والطاعۃ، حضور نے فرمایا کہ لازم تھا ہر حال. تو اس لیے اب جناب سمجھیں کہ اب جو خلافت خاص، اب خلیفے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک شرط تو عام ہوتی ہے نا جی کہ ہر خلیفہ وہ ہوگا مسلمانوں کا جو مسلمان ہو. اب اس سے واضح ہو گیا کہ کافر مسلمانوں کا بادشاہ یا خلیفہ نہیں بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، حر ہو. اور تیسری بات علماء نے فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن و سنت کی باتوں کو جاننے والا ہو. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان اللہ کے احکام کو تنفیذ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو. اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ بالکل اللہ کے رسول کی احکام کا گویا نائب ہے، حکم اللہ کا ہے، رسول کا ہے، اس کو وہ نافذ کرنے والا ہے. اور اس کی خلافت بھی بالفعل ہو. بالفعل کا کیا مانا؟ یعنی واقعتاً اسے ملی ہو. یہ نہیں کہ جناب وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں آئیں گے، وہ تو بالفعل نہ ہوئے. نہ ان کو کبھی 1.5 انچ کی مسجد میں کسی جگہ ان کو خلافت ملی، نہ امامت ملی. تو خلافت کا کیا مانا ہو گیا؟ وہ تو غار میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اسی لیے وہ آج کل ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ اصل امام تو چھپا ہوا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی اب جو ہے وہ کہتے ہیں نائب امام ہے، اس لیے وہ مصلی پہ نہیں کھڑا ہوگا، مصلی کے ہٹ پہ کھڑا ہوگا، ادھر فوٹو رکھ دیتے ہیں بڑے امام کا. انا للہ و انا الیہ. اللہ ہدایت کرتا ہے. دعا کریں اللہ ہدایت فرمائے. ہمیں کسی سے الحمدللہ نہ بغض ہوتا ہے، نہ عداوت ہوتی ہے، نہ ذاتیات ہوتی ہے، لیکن جو حق کا مسئلہ ہے وہ تو لازمی بات کرنی ہوتی ہے، بیان کرنا ہو.
اب اسی طرح سمجھیں جناب کہ اب آ گئی خلافت خاصہ، جس میں ہم نے اپنے دروس میں انشاءاللہ جو ذکر کرنا ہے اور پڑھنا ہے وہ خلافت خاصہ، اس میں شرطیں بڑھ گئی۔ اس میں شرطیں کیا بڑھ گئی کہ ایک تو جناب یہ ہے کہ وہ قریشی ہو، کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش۔ اچھا، دوسرا وہ خلیفہ ہو جس کو اللہ کے نبی کی زبان پہ ہدایت و بشارت جنت کی خوشخبری بھی مل چکی ہو، وہ خلیفہ بنے۔ اور تیسری بات جو ہے اس خلیفے میں یہ دیکھی جائے کہ کبھی زندگی میں حضور نے بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا ہو جس سے نظر آئے کہ یہ خلافت کا حقدار ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر یہ بات بھی پائی جائے کہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے قرآن میں اپنے نبی کے ساتھ وہ بھی اس کے ہاتھ پہ پورے ہوں، یعنی جو وعدے اللہ نے کیے اپنے نبی سے کہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ آپ کا دین غالب ہوگا، تو وہ کام جو ہے وہ بھی اس کے دور میں آ کے ہو، تاکہ پتہ لگے نا واقعی یہ نبی کا نائب ہے کہ وہ کام جو نبی کے ساتھ وعدے ہو چکے تھے اس کے دور میں پورے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر خلفائے راشدین کا مقام سمجھ آئے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ خلیفہ بنے کیسے۔ یاد رکھیں کہ بھی خلیفہ جو بنانا ہے تو کیسے بنے گا، اسلام کے نظریے میں خلیفہ کیسے بنایا جائے گا، تو اس کے تقریباً علماء نے 4 طریقے رکھے۔ یہ آپ خود نہیں بنائے، یاد رکھو علماء کا جب ہم نام لیتے ہیں نا، کہتے ہیں جی علماء علماء، تو ہر فن کے علماء ہیں، صحابہ میں علماء ہیں، قرآن کے علماء ہیں، تفسیر کے علماء ہیں، حدیث کے علماء ہیں، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، ان کے طبقات ہیں باقاعدہ۔ وہ لفظ کہنے سے خود بخود سمجھ آ جائے قرآن کی بات، اس مطلب ہے ابن عباس مراد ہوں گے، اس سے مراد زید بن ثابت ہوں گے، ابی بن کعب ہوں گے، کیوں؟ قرآن کے ساتھ ان کا مقام تھا۔ جب کوئی فقہ کی بات آئے گی اور صحابہ کے تو عبداللہ بن مسعود مراد ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر صحابہ کے دور کے بعد کی بات ہے تو پھر تابعین میں آ جائیں گے، حضرت مجاہد ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت قتادہ ہیں، ذات ان لوگوں میں۔ پھر جب اور نیچے آئیں گے تو پھر ان لوگوں کا نام علماء ہوگا جن نے واقعی قرآن کی خدمات کی ہیں۔ اس لیے اب سب کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا، ہمیشہ اصول یہ ہے، اور اسی طرح اسلوب بیان ہوتا ہے تمام دنیا کی کتابوں میں دیکھ لیں، الا کبھی کبھی کسی ایک جگہ نام لیں گے، ورنہ یہی کہہ دیں گے کہ قال العلماء، علماء کا اس مسئلے میں، یا قال الجمہور۔ اب وضاحت نہیں کریں گے کہ یہاں جمہور سے کیا مراد ہے، کیونکہ وہ تو جو آدمی مصطلحات کو جانتا ہے خود بخود سمجھ جائے گا۔ اب جناب خلیفہ بنانے کے بارے میں علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ارباب حل و عقد، کہ ارباب حل و عقد جس کی خلافت کو مان لیں۔ کیا مانا؟ یعنی وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں، علم والے، عقل والے، دیانت والے، فہم والے، اور جن کو ایسے مسائل کے سمجھنے کا یعنی اللہ نے مہارت بھی عطا فرمائی ہے، اور جن کی بات دین میں وزن رکھتی، انہوں نے ایک آدمی کو بنا لیا، بیعت کر لی، ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ارباب حل و عقد کا معنی یہ ہو کہ پورے اس ملک میں، پورے عالم میں جتنے ہو تو سب کو اکٹھا کرنے میں 10 سال لگ جائیں گے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اب مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، پھر جناب اس زمانے میں ماشاءاللہ دین تو کہاں پہنچ گیا، سب کو بلائیں وہ تو پھر کئی دن لگ جائیں گے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر مکے میں بات چلی ہے جو مکے میں ارباب حل و عقد ہیں، مدینے میں بات چلی ہے جو مدینے میں ارباب حل و عقد ہیں، اگر انہوں نے ایک بات پہ اتفاق کر لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب امت کو اسی فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ وہ کریں جو اس بات کے رائے دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کیا مانا؟ مثال کے طور پر اب اگر ڈاکٹری کے مسئلے میں رائے لینی ہو اور رائے آپ لیں مولوی مکی سے تو بس کام تو ہو گیا انشاءاللہ۔ یا اگر آپ نے کسی تفسیر قرآن کے کسی نقطے کو سمجھنا ہو اور بلا لیں ڈاکٹر کو تو اس نے تو آپریشن ہی کرنا ہے نا انشاءاللہ، پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس لیے کہ اذا وسط الامر الى غیر اہلہ، کہ نہ اہل کو معاملہ سپرد نہ کرو، جو جس کام کا ماہر ہے وہ بات اسی سے پوچھو۔ زراعت کا مسئلہ ہے زراعت کے ماہر سے پوچھو،
اگر علم کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے تو قانون کے ماہر سے پوچھو، اگر کوئی ڈاکٹری کا مسئلہ ہے تو اس ایلوپیتھی کے علم کے ماہر سے پوچھو، تو اس سے اسی طرح دین کا معاملہ ہے، دین کے ماہر سے پوچھو، دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے ماہر سے پوچھو۔ اسی لیے وہ بھی ہماری راہبری حضور پاک نے کر دی ہے کہ جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ نر کھجور سے بور لے کے مادہ کھجور میں ڈال رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ماں یہ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تعبیر ہے، تعبیر النخل ہے، اس طرح پھر پھل زیادہ آتا ہے کھجوروں میں۔ اور چھوڑو کیا پھل اللہ دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا، اگلے سال پھل ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ وہ تو کھجوریں نہیں آئی اس دفعہ۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے منع کر دیا تھا کہ تعبیر نہ کرو، ہم نے نہیں کی تو پھل لگا ہی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا انتم اعلم بامور دنیاکم، بابا دنیا کا ہم تم جانو، اللہ کے نبی کا کام دین سے ہوتا ہے، دنیاوی معاملہ تم جانو جیسے ہو کرتے رہو، یہ دنیا کا معاملہ ہے، کوئی دین کا معاملہ تو ہے نہیں۔ تو اس لیے کہ بھئی اللہ کا ایک نظام ہے کہ جیسے انسان میں ذکر و انثی کی ایک طاقت ہے، اسی طرح اللہ نے نباتات میں بھی وہ اثر رکھا ہے۔ اللہ کی شان ہے، نباتات میں بھی وہ اثر ہے، اس میں بھی مذکر و مؤنث ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں پھولوں میں بھی دیکھ لیں، رات کی رانی ہے، ایک دن کا راجا ہے۔ اچھا آمنے سامنے لگا دو پھر دیکھو جناب ان کی خوشبو کیسے کھڑتے ہیں، جیسے دنیا کے ہمارے آج کل 14ویں صدی کے مجنوں ہوتے ہیں نا، کسی کو دیکھنے دیکھا کیسے کھڑتے ہیں بیچارے، ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر کر کے ادھر سے ادھر سے آئیں گے کہ نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں ہو، بہن ہو، پھر شرمندہ ہو کے پیچھے پڑتے ہیں بیچارے، کھڑے ہو جاتے ہیں نا کالج کے باہر، سڑکوں کے باہر، سکولوں کے باہر۔ ماشاءاللہ ہمارے آج کل کے 21ویں صدی کے مجنوں ہیں، ابھی پڑھا نہیں 21 صدی کے مجنوں نے کتنے بندے مار ڈالے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک رہے، وہ تو کافر سے چلو کوئی ہو، لیکن حادثہ کتنا بڑا ہے، ہم تو عقل پہ کہہ رہے ہیں، عقل پہ رو رہے ہیں، ورنہ کافر پہ ہم نے کیا انا للہ پڑھ لی۔ بات حادثے کی ہو رہی ہے کہ بیٹا ہو، اور جھگڑا کیا ہے؟ ایک عورت، جو اخباروں میں آیا حقیقت علم اللہ کو ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بات کو سمجھیں کہ ارباب حل و عقد، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوا خلیفہ بنانے کا؟ یاد رکھ لیں کہ جو پہلا خلیفہ ہے وہ خود کسی کو نامزد کر دے کہ بھی میرے بعد فلاں خلیفہ ہو، اور امت مان لے، یعنی اعتراض نہ کرے تو وہ بھی خلافت پکی ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ ایک شورا، ایک کمیٹی بنا دیتا ہے، 5 آدمی کی، 6 آدمی کی، 10 آدمی کی، 20 آدمی کی، 100 آدمی کی، وہ کمیٹی بھائی چن لے گے اس کو بنانا ہے، تو وہ جس کو چن لیں گے وہ بھی خلیفہ۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ارباب حل و عقد ہے، نہ پہلے خلیفے نے چنا ہے، نہ اس کو کسی کمیٹی نے منتخب کیا ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ کرسی پہ آ گیا اور امت نے اعتراض بھی نہیں کیا، تو اس کو بھی خلیفہ کہا جائے گا اور اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اور اسی طرح اب ایک بات یاد رکھ رہے ہیں کہ خلافت ہے یا بادشاہت ہے، جو کرسی پہ آ گیا ہمارا ولی بن گیا، اس کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہوگی، اسمعوا واطیعوا، ہر حال میں۔ ہاں الا ان یکون کفرا بواحا، ہاں کوئی ایسی بات ہو نعوذ باللہ وہ کہے کہ نماز چھوڑ دو، یعنی کفر بواح کا کوئی حکم دے، یا کہے کہ سارے مسلمان رہو نعوذ باللہ کافر بن جاؤ، یعنی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر تو نہیں، کیونکہ کسی معصیت میں تو ہم اطاعت نہیں کریں گے، ورنہ ہر معاملے میں چاہے جان مال اپنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن امیر کی ولی الامر کی اطاعت جو ہے ہر حال میں نہ ہو جائے، نقصان ہونے دو، کیونکہ اس اطاعت نہ کرنے میں جو فتنہ ہے وہ تو پورے عالم اسلام کو تباہ کر دے گا۔ اب یہ 4 طریقے بن گئے۔ اب اسی سے ہمیں یہ انداز بھی ہو گیا ہوگا، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی خلافت کا حکم قرآن میں ہو، یا خلافت جو ہے منصوص من اللہ ہو، یا منصوص ہو علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور ذاتی طور پہ حکم دے کے اس کو بناؤ۔ اہل سنت کے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ ہاں اہل سنت کے نزدیک اتنا ہے کہ ہم حضور کے تعامل کو دیکھیں گے، آپ کے اشارات کو دیکھیں گے، آپ کے فرمودات کو دیکھیں گے، اسی روشنی میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ خلیفہ کون کون ہوگا، ورنہ صریح حکم نہیں ہوگا۔
اور روافض کے نزدیک یہ ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے نبی اللہ کی طرف سے منسوس ہے، امامت جو ہے وہ بھی منسوس من اللہ ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ایک آیت بھی قرآن میں بیچارے نہیں دکھا سکتے کہ بھی کون سی آیت ہے جو اتری ہو کہ فلاں کو امام بناؤ، ایک آیت بھی نہیں۔ دعویٰ بڑا ہے ان کا کہ بھئی بالکل جی امامت بھی منسوس، لیکن بھئی منسوس جو ہو کوئی قرآن کا حکم، کوئی حدیث صحیح غیر معارض، وہ پھر بہت زیادہ بھی بیچارے ادھر ادھر سے دوڑ لگائے نا، پھر ایک بہانہ بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ نعوذ باللہ قرآن ہی مکمل نہیں۔ چل تو جب قرآن ہی مکمل نہ رہا تو پہلے ایمان رہا، جب ایمان نہیں رہا باقی جھگڑے میں پھر ہم کیوں پڑے خام خواہ آپ کے ساتھ بحث ہی کیوں کریں، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا جی کیوں مکمل نہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے نا کہ حضور کے بعد وہ 3 صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا نا، تو جو باتیں ان کے حق میں تھی وہ تو رہنے دی، اور جو باتیں حضرت علی اور حضرت اہل بیت کے حق میں تھی وہ گرا دی، اور کچھ یہ تھا کہ کوئی لکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں بکری کھا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ وہ بھی کیا کریں، ان کے دماغ میں یہی باتیں بٹھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، کہاں جائیں بیچارے، جب ان کے سامنے حق کی روشنی آتی ہے تو پھر وہ بھی سمجھتے۔ اب ہمارے نزدیک یہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اشارہ فرمایا اور اللہ کے نبی نے بھی اشارات فرمائے۔ اب ان میں سے یہ آیت مبارک ہے جس کو کہتے ہیں آیت استخلاف۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ نور کی یہ آیت ہے جو 18ویں پارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ میرا اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو تم میں ایمان والے ہیں۔ کیا وعدہ ہے میرا اللہ؟ اللہ نے فرمایا جو تم میں ایمان والے ہیں اور عمل بھی اچھے کرتے ہیں کہ ان کو ہم زمین میں خلافت دیں گے جیسے ان سے پہلے ہم نے زمین میں خلافت دی، اور وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے دین کو بھی ہم تمکین دیں گے، جما دیں گے جو پسندیدہ ہوگا، اور تیسرا انعام کیا دیں گے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ڈر کے بعد امن ان کو دیں گے۔ تو یاد رکھیں اس آیت استخلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ایک خلافت دیں گے، دوسرا دین کی تمکین دیں گے، اور تیسرا ڈر کے بعد امن دیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ کبھی خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ پاک اللہ منزہ عن سائر صفات النقصان، متصف بسائر صفات الجلال والکمال والشان، منزہ عن سائر صفات النقص والاختلال والنقصان، جل شانہ وعز برہانہ۔ اب اللہ کا وعدہ ہے، اب مسلمانوں غور کرو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے کہ جب یہ آیت اتری اس وقت وہ ایمان لا چکے ہوں، ایمان میں داخل ہو چکے ہوں۔ جو اس وقت تک ایمان نہیں لیا ان سے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت تو ان کے لیے ہے کہ الذین آمنوا، ماضی کا صیغہ، آمنوا منکم۔ اچھا جب آیت اتری ایمان سے کہے اس وقت تو مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول اور محمد مدنی کے صحابہ، اور کوئی ہے وہاں جماعت؟ بھئی اور تو وہاں جماعت ہی کوئی نہیں نا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ صرف ایمان نہیں، اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے عمل بھی اچھے۔
تو معلوم ہوا کہ صحابہ میں دونوں بات ایمان بھی ہے عمل بھی اچھے ہیں. اچھا اللہ بھی یہ تو پائے گا. اچھا اور کون کہاں سے فرمایا منکم جو تم میں سے ہوں گے. یہ نہیں کہ بعد میں کوئی اور لوگ آئیں گے اور کوئی قوم آئے گی اور مخلوق آئے گی. نہ نہ نہ. جیسے یہ کہہ دیتے ہیں نا حضرات کہ ہمارے 12 امام جو بال وہ اللہ کے بندے وہ تو اس وقت ایمان پہلے یہ تو ثابت کرو نا جب آیت اتری وہ ایمان لا چکے تھے حضور کے ساتھ. یہ تو ایک قرآن کی کھلی ہوئی بات ہے نا جس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ وعد اللہ. اتنی عربی تو آپ ہی جانتے ہیں نا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم آمنوا منکم. اگر اس وقت وہ ایمان نہیں لایا تو وہ تو آمنوا منکم میں نہیں آئے گا. تو وہ تو 12 ابھی پیدا نہیں ہوئے تو وہ اس آیت کے استخلاف کے حقدار کیسے بن جائیں گے؟ اچھا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان کے اعمال بھی اچھے ہوں. اس سے معنی یہ ہوا کہ بھیڑے ہوں پھر بھی اللہ نہیں بناتے. اچھا اب ان کو کیا دیں گے؟ میرا اللہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ان کو ہم خلافت دیں گے کس میں؟ زمین میں. تو جو غار میں چھپے ہوں ایک مسجد میں بھی نہ ہو تو خلافت فی الارض کہاں ہوئی؟ اسی لیے ابوالکلام نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی نا. انہوں نے کہا خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہوتا. بڑی اونچی بات کی ابوالکلام نے. ابوالکلام آزاد نے کہا خلیفہ مسیحیت کے پوپ کی طرح نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دلوں کی عقیدت اور پیشانیوں کا جھکنا کافی ہو. خلیفے کے لیے تو تمکین فی الارض ضروری ہوتی ہے کہ پہلے کہیں بنا بھی ہے ملک ملا بھی ہے اس کو بھی نہیں ملا. یہ تو ہی نا کہ پوپ کے آگے ایک ٹوپی لمبی اور دوسرا تم ہاتھ باندھ کے کلاس بنا کے کھڑے ہو جاؤ بس خلافت ہو گئی. کس بات کی خلافت بھی؟ تمہاری کو سنتا ہے؟ تمہاری تو اپنے چرچ والے بھی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں چرچ والے شادی نہیں کر سکتے وہ شادیاں کریں. وہ کہتا ہے جناب چرچ والے جو ہیں یہ تو راہب ہیں نا ہر چیز چھوڑنے والے. عورتیں جو ہیں وہ نن ہیں ہر چیز چھوڑنے والے. وہ جناب وہاں روز نئے اسکینڈل بنتے ہیں. انہوں نے کہا پوپ صاحب بیٹھے رہو ہم بغیر عورت کے نہیں رہتے جو مرضی ہے. انہوں نے کہا چرچ سے. انہوں نے کہا چرچ سے نکال دو. دین پادی نہیں رہیں گے اور کام کر رہے ہیں کام ہی کرنا ہے نا. تو یہ کوئی مذاق تو نہ ہوئی نا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. بے ملک بادشاہ تو نہیں. زمین اللہ زمین دیتے ہیں. زمین اصل تو سارا مسئلہ زمین پہ ہوتا ہے نا. اچھا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جن کی خلافت میں دین کو تمکین حاصل ہوگی تو جو خود غار میں قرآن چھپا کے بیٹھے رہے تو تمکین کہاں سے ہوئی؟ وہ تو اپنا قرآن بھی 70 گز کا چھپا کے بیٹھے رہے. ہم نے تو کئی دفعہ ان سے کہا کہ بھائی لڑائی جھگڑا ختم کرو ہم سے بھی لکھوا لو تم بھی لکھ دو. ابھی تم اسی قرآن پہ عمل کرو جو موجود ہے جھگڑا نہ کرو. جب تم لے آؤ گے نا وہ غار والا ہم مان لیں. اور اس بات پہ بھی اتفاق نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھی ابھی جو قرآن موجود ہے یہ تو موجود ہے نا تمہارا تو ابھی غار میں آنا ہے تو جب آئے گا ہم سے لکھوا لو ہم مان لیں گے. لیکن جب تک نہیں آتا اس وقت تک تو اسی پہ عمل کریں. لڑیں کیوں ہم؟ جھگڑا کیوں کریں؟ فساد کیوں کریں؟ یہ سر پھٹپل تو نہ ہونا روز رات دن کی لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ. بات ختم کرو. تو اس پہ بھی نہیں آتے. تو بہرحال اب یہ دو چیزیں ہوگی. اور تیسری وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ان کی خلافت کا شان یہ ہوگا کہ ڈر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کا امن قائم ہوگا. اور فرمایا وہ پکے موحد ہوں گے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خالص میری عبادت کرنے والے تو غیروں کی عبادت کا سبق دیتے ہوں جو پنجتن کی عبادت کا سبق دیتے ہوں جو غیروں سے مدد مانگنے کا سبق دیتے ہوں جو غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہوں وہ قرآن کی اس آیت اور وعدے میں کیسے آئیں گے؟ یہاں تو شرط ہے کہ یعبدوننی خالص میری عبادت لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ نے فرمایا جو اس کے بعد بھی انکار کرے اتنی نعمتوں کا پھر وہ دین سے نکلنے والے ہیں. فسق کا معنی خروج الطاعہ حد سے نکل جانا. جیسے چوہے کو بھی عربی میں کہتے ہیں فویسقا اس لیے کہتے ہیں فویسقا کبھی ادھر سے نکل گیا کبھی ادھر سے نکل گیا. تو فاسق کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑ کے نکل جانے والا.
تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت مبارک جو ہے یہ آیت استخلاف ہے، جس سے علماء نے خلافت خاصہ کا استدلال کیا ہے اور اسی پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن میں ڈھونڈنا تھا کہ خلافت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، تو یہاں سے اشارہ ملا کہ نہ خلافت تو ہوگی۔ اچھا خلافت ہوگی تو کون ہوں گے؟ فرمایا جو ایمان لائے۔ کب؟ اللہ نے فرمایا جب یہ آیت اتری اس وقت وہ ایمان لا چکے تھے، وہ نہیں جو بعد میں آئیں گے۔ اللہ میاں صرف ایمان سے نہ اعمال بھی اس کے اچھے ہوں، نا اعمال بھی صالحہ ہوں۔ اچھا جب وہ بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا دین کو تمکن حاصل ہوگا، ان کو خلافت فی الارض حاصل ہوگی، اور خوف جو ہے ختم ہو کے مومن کو امن نصیب ہوگا۔ یہ اس کی صفتیں ہیں، اگر یہ صفتیں نہ پائی جائیں تو سمجھو یہ آدمی میرے وعدے کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی اگر امن نہ ملے، یا اگر دین کو تمکین نہ ملے، یا اگر استخلاف فی الارض نہ ملے تو سمجھو یہ اس وعدے کے مطابق پورا نہیں اترا ہے، تو لہذا یہ مستحق نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت استخلاف ہے، اور اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رہیں ایمان پہ زندہ رہیں، اور جب اللہ موت دے تو خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین کی عظمت و منقبت و خلافت کے بارے میں جن دروس کی اللہ تعالی کی رحمت سے ابتدا ہوئی ہے، اس میں ہم نے سابقہ دروس میں یہ بات پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا دور ہے، اسی لیے مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک تو خلافت عامہ ہوتی ہے جس کو ریاست عامہ کہتے ہیں، اور ایک ہے خلافت خاصہ۔ خلافت خاصہ جو ہے جس کو دوسرے عنوان میں خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو خلافت علی منہاج النبوہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی خلافت کی بالکل عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گویا تصویر ہے امور نبوت کی۔ تو یہ خلافت خاصہ جو ہے، ایک تو اس کے لیے ان کے شرائط، اور دوسرا عرض میں نے کیا تھا، خدا کرے تاکہ ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے، کہ اسلام میں انعقاد خلافت کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اسلام میں یا خلافت ہوگی یا ملوکیت ہوگی، اس کے علاوہ یہ جمہوریتیں مموریتیں یہ سب اسلام کے خلاف۔ یہ تو بہت بات کے انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک ملوکیت کا اور ایک خلافت، اور اللہ نے قرآن میں ملوکیت کو بھی انعام میں ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ نے بطور انعام فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ملک دیا۔ اللہ نے بنو اسرائیل پہ احسان فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبوت دی اور بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام، اب دیکھیں خلیفہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا جامع نظام ہے کہ اب چاہے وہ ملوکیت ہو یا خلافت، اگر حکم اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک بھیجا ہوا انسان مخلوق نائب سمجھتا ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتا ہے، نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمت ہے کہ جیسی الحمدللہ اس ملک میں ایک اسلامی نظام کا احیاء ہے، اسی طرح باقاعدہ عدالتوں میں، قضات میں، عدل میں، مظالم میں، احکام میں، امور میں، شریعت کے احکام جو طریقہ، باقی سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم صحابہ نہیں بن سکتے تو بعد والے لوگ بھی تو صحابہ نہیں بن سکتے۔ جو ہم زبانیں حضور سے دور ہوتے جائیں گے، لازمی بات ہے کہ ہمیں نقص تو آئے گا۔
ہم میں کمزوریاں تو آئیں گی. تو بہرحال اب یہ سمجھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خلافت کا انعقاد جو ہے وہ یا تو شورا سے ہوگا، مشورہ کر لیں ارباب و حل و عقد سے، اور جس کو منتخب کر لیں وہ خلیفہ، یا یہ ہے کہ خلیفہ خود آنے والے خلیفے کا تقرر کر دے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، اور پھر امت اس کو قبول بھی کر لے، وہ بھی خلیفہ. تیسری بات یہ ہے کہ خلیفے نے کسی ایک کا نام نہیں دیا بلکہ ایک شورا بنا دی کہ جی 6 آدمی کی کمیٹی، ان میں سے کسی ایک کو بنا دو، اور اس پہ پھر ارباب حل و عقد کا اتفاق ہو گیا، وہ بھی خلیفہ. اچھا، اسی طرح نہ تو اس کا پہلے شورا نے چنا، لیکن اس نے اپنے حالات سے، طریقے سے، کسی سبب سے خلافت میں آ گئے، لیکن امت نے قبول کر لیا، وہ بھی خلیفہ. یعنی جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت بھی کر لی اور بیعت بھی کر لی. اسی لیے اس سال کو کہا جاتا ہے سنۃ الجماعہ کے مسلمانوں کے اتفاق کا، کہ سب جھگڑے ختم ہو گئے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عظیم بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرات، اگر تو خلافت کا حقدار حضرت علی کے بعد معاویہ تھا تو حقدار کو خلافت مل گئی، اور اگر حقدار خلافت میں تھا تو میں نے خود خلافت سے معزول ہو کے ان کو عطا کر دی ہے، تو لہذا ان پہ اتفاق، جھگڑا ختم ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ایک یہ بات. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ اہل سنت والجماعت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن میں خلافت جو ہے نص ہو، یعنی قرآن حکم دے کہ فلاں کو خلیفہ بناؤ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حکم دے دیں امت کو. یہ ما سوائے اثنا عشریہ یا شش امامیہ یا باقی جتنے فرق ہیں، فرق باطلہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں منسوخ ہوتی ہے امامت بھی خلافت بھی، لیکن نہ ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے اور نہ حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہے. ایک ویسے تو پھر ہر باطل کا طریقہ ہے نا جی کہ کھینچ تان کے تو دلیلیں پھر ہر کوئی بنا لیتا ہے، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج بھی دیکھ لیں جو لوگ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ان کے بت بنتے ہیں، بازاروں میں بکتے ہیں، خدا بک رہا ہے، بندہ جا کے خدا خرید کر کے لے آتا ہے. یعنی ایسے خدا بھی آپ نے دیکھے جس کو خود مخلوق خریدتی ہو. اچھا، کبھی کبھی تو خدا آٹے کا اور گھی کا اس کا بھی بنا لیتے ہیں، بعد میں خود خدا کو کھا لیتے ہیں، مخلوق خدا کو کھا گئی. اب اس کا تو کوئی حل نہیں. ان سے بھی پوچھیں، وہ بھی کہیں گے آپ کو کہ ہاں جی ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ہم ایسے تھوڑے پاگل ہو گئے ہیں، اتنے آدمی ہیں، ہم سارے بیوقوف ہو گئے. تو یہ بات نہیں ہوتی. دلائل کا معنی وہ ہوتا ہے کہ دلائل حق کا، ایسے دلائل جو قرآن سے، حدیث سے، نقل سے، عقل سے، جس کو امت، قوم، دنیا تسلیم کرے کہ ہاں واقعی یہ دلیل ہے. ورنہ تو ہر باطل اپنی اپنی دلیلیں دیتا ہے. ہر باطل فرقہ، ہر غلط آدمی کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اس لیے اب جیسے کہ مثلاً عیسائیوں سے ایک مسلمان عالم کا مناظرہ ہوا، تو اس نے ایک نئی بات اس نے کہا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے کہ آپ لوگ ہمیں الزام لیتے ہیں، لگاتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے ایک مانتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اسی صلیب کو ہم گلے میں لٹکاتے ہیں اور سب یہ کچھ کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو یہودی حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں اس لیے ہم مشرک ہیں. انہوں نے کہا ہم سے بڑے مشرک تو تم مسلمان ہو. آپ کو حیران ہو کہ اس نے کہا ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ انہوں نے کہا آپ کے قرآن میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلاۃ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا چلو ہم تو ان کو خدا سمجھ کے ان کی صلاۃ پڑھتے ہیں، تم نے تو اتنا بڑا شرک کیا، تمہارا خدا تو تمہارے نبی کی صلاۃ پڑھتا ہے. ہم نے چلو ان کو خدا بنا کے تو پوجا ہے، تم نے تو خدا کو نبی کے تابع کر دیا ہے. ہم نے خدا کا بیٹا تو کہا، ہم نے یہ کہا کہ شاید ان میں جو صفات ہیں تو یہ خدا ہیں،
لیکن آپ لوگوں نے تو اپنے اللہ کو ایسا کر دیا کہ وہ آپ کے نبی کی نماز پڑھ رہا ہے. حالانکہ کیا تھا کہ لفظ صلاۃ کے ترجمے میں دھوکہ کر لیا، کیونکہ لفظ صلاۃ تو بانے دعا میں بھی ہے، لفظ صلاۃ اس صلاۃ شرعی میں بھی ہے، لفظ صلاۃ تحریک الصلوین میں بھی ہے، آپ بدن کا حرکت کرنا. اسی لیے ایک جماعت پیدا ہوئی تھی مشرقی، اس کا لیڈر تھا، وہ مار کھا گیا. اس نے کہا کہ جی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے حرکت، ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اب نماز کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ، وہ قرآن کا منکر بن بیٹھا، حدیث کا بھی منکر بن بیٹھا. تو حالانکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا درود پڑھنا، ایک فرشتے کا درود پڑھنا، ایک اللہ کا صلاۃ بھیجنا، تو ہر جگہ اپنے اپنے سیاق و سباق میں معنی ہوگا. نعوذ باللہ، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی نماز پڑھتے ہیں. وہ تو نزول رحمت ہے، حضور عبد ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انسانوں میں سے افضل الرسل ہیں، لیکن اللہ کے آگے تو عبد ہیں، اللہ کی تو عبادت کرنے والے ہیں. نہیں نعوذ باللہ کہ خدا کسی کی عبادت کرے، وہ تو معبود برحق ہے. جو معبود ہو وہ عابد نہیں ہوتا، جو عابد ہو وہ کبھی معبود نہیں ہوتا. اور صلاۃ کے معنی میں تو کئی اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، جیسے مباشرت کا معنی ہے، مباشرت کا معنی ملنا بھی ہے، مباشرت کا معنی میاں بیوی کا جماع بھی ہے. تو اب جہاں جہاں مباشرت کا لفظ ہے ایک ہی ترجمہ کرتے جائیں تو معنی نہیں ہوگا. جیسے صبر ہے، صبر کا معنی رکنا بھی ہے، صبر کا معنی مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو روک لینا بھی ہے جدا فضا سے. صبر کا معنی نیکی پہ جمے رہنا بھی ہے، صبر کا معنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی ہے. تو ہر جگہ معنی اسی سیاق و سباق میں ہوگا جس کا تقاضا ہوگا. اب جیسے لفظ عین ہے تو اس کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی یہ گھٹنے کی ہڈی بھی ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہے، عین کا معنی سورج بھی ہے. تو اب یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ ہم ایک معنی لے لیں گے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹی دلیلیں تو باطل کے پاس بھی ہوتی ہیں. ہندو کے پاس بیٹھے وہ بھی آپ کو دلائل دیں گے، آپ عیسائیوں کے پاس بیٹھے وہ بھی آپ کو دلائل دیں گے، آپ قادیانیوں کے پاس بیٹھے وہ بھی آپ کو دلائل دیں گے. بلکہ نعوذ باللہ اگر آپ اپنے مذہب کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں تو باطل فرقوں کے پاس تو اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو چکرا کے رکھ دیں. تو باہر صورت یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام میں عقیدہ اہل سنت والجماعت میں خلیفہ رسول کے لیے نص نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر نص ہو تو پھر مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ حکم ہے اللہ کا، پھر مشورے کی کیا ضرورت؟ اگر حضور پاک کسی چیز کا حکم دے دیں تو بس اس کے بعد مشورے کا کیا معنی؟ یاد رکھو، مسلمان کے لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک حکم سری آ جائے تو اس کے بعد کیا مطلب؟ یہ جو ائمہ کرام کے اختلاف ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں حضور کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جب احکام منسوخ ہے اس میں کیا اجتہاد؟ اجتہاد تو وہاں ہوگا جیسے کہ صحیح حدیث میں حضرت معاذ نے عرض کیا، جب حضور نے پوچھا کہ جب کوئی فیصلہ آئے تو کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ. حضور نے فرمایا علم تجد، کتاب اللہ میں نہ ملے، انہوں نے کہا یا صرف سنت رسول اللہ. آپ نے فرمایا پھر اس میں بھی نہ ملے، کہا پھر اجتہد. تو ہمیشہ یاد رکھیں اجتہاد ان مسائل میں. تو اس لیے اب ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ بھئی نص تو ہوتی تو حضرت مشورے کی ضرورت ہی نہیں نا. جب اللہ رسول کہتے ہیں بس ختم ہو گئی. آمنا وصدقنا، وہاں تو ایک ہی بات ہوتی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بلکہ انسان جتنے صاحب فہم و ذکا ہیں، جن کو اللہ نے فہم عطا فرمائی ہے، ایمان سے کہیں ہم تو حضرت صدیق کی صداقت کے یا ان کی شان عظمت کے کیوں قائل ہیں؟ کس کی تصدیق کی تھی؟ بات کو سمجھیں کہ ہم حضرت صدیق کے فدا ہیں الحمدللہ. کیوں؟ کس کی تصدیق کی حضرت ابوبکر نے؟ رسول اللہ. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 7 سماعت فرمائیں.